صد شکر کہ ہمیں اس لائق اور پروردگار عالم نے پورے کائنات میں عالم انسانیت میں یہ شرف بخشا کہ ہم منسوب ہیں ذکر اہل بیت کرنے والوں میں سے۔ ہم وہ قوم ہیں جو منسوب ہیں عزائے حسین علیہ السلام منانے والوں میں سے۔ یہ نسبت عظیم نسبت ہے، یہ بزرگی بہت بڑی بزرگی ہے، پوری کائنات میں اس سے بڑی شرف اور بزرگی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر ہمیں صد شکر انجام دینا چاہیے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، صبح سے اب تک آپ حضرات جو ہیں تھکے ہیں اور مجالس ہو چکی، حق کے مجلس ادا ہوا۔ میں صرف اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے چند منٹ کے لیے آپ حضرات کا وقت لوں گا۔ اسی مجلس کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ایک نعمت الہی ہے، نعمت عظمیٰ، یہ ایک شرف ہے، یہ کرامت ہے، اور یہی نہیں سال ہر سال یہ آتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دائمی نعمت ہے، یہ نعمت فراوان ہے، یہ نعمت ایسی ہے کہ جس کا دریا چلتا ہے، سال ہر سال یہ آتی ہے، اس کی فضا آتی ہے، اس کی ایسی ہوائیں اترتی ہیں زمین کے اوپر، محرم کی ہوائیں، محرم کی صبا ایسی چلتی ہے کہ عقل اور شعور کو بالندگی عطا کرتی ہے، احساسات کو بیدار کرتی ہے، عقل انسانی کو زنگ آلود عقل انسانی کو جلا بخشتی ہے۔ یہ ایسی پیاپی اور دائمی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ سال ہر سال اس کا تکرار ہونا، سال ہر سال ہم گروہ منصوب امام حسین علیہ السلام، عزاداران امام حسین علیہ السلام، آتی ہے محرم تو ہمیں جمع کرتی ہے، آتی ہے محرم تو ہمیں لباس سیاہ پہنا دیتی ہے، آتی ہے محرم، آتا ہے یہ عاشورہ اور عزا تو ہم ایک الگ رنگ میں دکھنے لگتے ہیں، الگ طریقے سے ہمیں دنیا سمجھنے لگتی ہے، یعنی یہ الگ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، جو پنجت پاک کے ساتھ منسوب ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی قوم ہے۔ توجہ کیا، ہم حسینی ملت ہیں، ہم حسینی قوم ہیں۔ توجہ، یہ شرف بڑی بات ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے کہ ہم حسینی قوم کہلائیں۔ لہٰذا جتنا شرف بڑا ہے، جتنی قدر عظیم ہے، جتنی منزلت بڑی ہے، جتنا ہمارا مقدر بزرگ ہے، اتنی ہی ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اتنا ہی ہمیں شعور اور عقل کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب محرم عقل اور شعور اور احساسات کی بلندی کا نام ہے تو محرم میں بے عقلی جیسا کوئی فعل انجام دینا وہ اس سے سزاوار نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ میل نہیں کھائے گا۔ لہٰذا عقل کا اور شعور کا اور اپنی فہم اور فراست کا مظاہرہ کرنا ہے محرم میں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہمیں اس طریقے سے محرم منانا ہے کہ اگر ہمیں محرم عطا کیا گیا ہے تو یہ احساسات کا دریا ہے، یہ عقل اور شعور کی بالندگی ہے، اور اس میں ہمیں دین بھی ملتا ہے، اس میں ہمیں ولایت بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے ہمیں وہ تمام راہ و رسم ولایت مداری حاصل ہوتی ہے کہ جو کربلا میں ہمیں ایک پریکٹیکلی طور پر عملی تصویر میں نظر آتے ہیں۔ یہ کسی کے پاس نہیں ہے، حسینی ہم ہیں، کربلائی ہم ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہم ہیں، کائنات میں کسی بھی فرقے کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ توجہ کیا، سب کو اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے ہمارے فرقے کو کہ یہ شرف حسینیوں کو حاصل ہوا ہے، یہ کرم اور نوازش حسین کی ہے ہم پر کہ جب ہم سارا سال بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ کب حسینی زمانہ آئے،
اور ہم اپنی عقل اور شعور اور عبادت اور بندگی اور ایمان کو جلا بخشیں۔ توجہ کیا؟ لہٰذا ہمیں قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ منسوب ہیں ہم امام حسین علیہ السلام سے، منسوب ہیں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ مجلسیں آئیں، محرم گزرا، فرش عزائیں بچھیں، اور اتنا سارا ہم نے عقیدت اور تمام طرح کی آپسی ایمان کا پختگی کا اظہار کیا، نذرانہ عقیدت پیش کیے گئے، مجالس ہوئیں، توجہ کیا۔ لیکن میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے، نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے کہ جب محرم آئے اور ہمارے سوئے ہوئے قلوب کو، ہماری غفلت میں پڑی روحوں کو، ہمارے سست بدنوں کو، ہمارے بے ہوش اور بغیر کسی اہمیت کے اس بدن کو اس لائق بنا دیں کہ تم اٹھو اور حسین کے قافلے کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ کیا؟ سارا سال انسان مفلوج پڑا رہتا ہے، سارا سال انسان دنیا میں غرق رہتا ہے، سارا سال انسان دنیاوی کاوش میں لگا رہتا ہے، لیکن محرم آ کر کے ہمیں بیدار کرتا ہے، اٹھا لیتا ہے اور ہمیں کھینچ کر کے فرش اعضاء پہ لے کے آتا ہے کہ تیری صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ تو دنیا کے زرق و برق میں، دنیا کے کاروبار میں لگا رہے، بلکہ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو ایک وقت پہ امام حسین علیہ السلام کا پرچم بھی اپنے ہاتھ میں اٹھائے گا۔ توجہ کیا؟ جب امام حسین علیہ السلام کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، جب ہمارا ہاتھ حسین علیہ السلام کے لیے سینے پہ آنے لگا، جب ہمارا لباس سیاہ ہو گیا، جب ہم فرش اعضاء پہ آ گئے، تو ظاہر ہے کہ یہاں سے ایک نئی چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پہ رسم کے عنوان سے یہاں ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات کا نعرہ بلند کریں، صلی کربلا کیا تھی؟ کربلا کیا رہی؟ کربلا میں زمانے کو دیا کیا؟ کربلا نے آج انسانیت کو بخشا کیا؟ عاشورہ سے ملا کیا؟ آج تو کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ توجہ کیا؟ آج کربلا نے وہ دیا کہ جو کل کا خونخوار درندہ داعش تھا، وہ آج امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی پروٹیکشن کر رہا ہے۔ توجہ کیا؟ آج کل کا خونخوار درندہ حسین علیہ السلام کے انہی حسینیوں نے، انہی ماتم داروں نے انہیں بھی بدل کر کے فرش اعضاء پہ لایا ہے۔ توجہ کیا؟ اس سے بڑا اور کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس سے بڑا اور کیا معجزہ اس دنیا کے سامنے نظر آ سکتا ہے؟ بس کربلا عزت بخشتی ہے، کربلا شرافتیں بانٹتی ہے، کربلا ہمیں فخر اور مباحات عطا کرتی ہے، کربلا ہمیں زندگی عطا کرتی ہے، کربلا ہمیں حیات عطا کرتی ہے۔ توجہ کیا؟ بھئی اس کا ثبوت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک انسان معمولاً کتنا جیتا ہے؟ بھئی 50 60 سال، 70 سال، 100 سال سے اب وہ تو ہمارے گھروں میں اب تک کوئی نہیں ہے۔ ہم بڑی مشکل سے 100 سال کوئی گھر زندہ نہیں رہتا ہے، کوئی گھر کا فرد زندہ نہیں رہتا ہے، لیکن کربلا میں 70 سالہ آدمی آتا ہے جس کی آنکھیں زمین پہ جبین جھکی ہوئی ہے۔ وہ کربلا کے سن 61 ہجری میں کربلا میں داخل ہوتا ہے، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی زندہ ہے۔ توجہ کیا؟ تو زندگی وہاں سے حاصل ہوتی ہے کہ جب ایک قطرہ آ کر کے سمندر کے ساتھ مل جائے، جب قطرہ آ کر کے سمندر کے ساتھ مل جائے۔ لہٰذا آئیے، جس کو حیات چاہیے وہ کربلا کے ان عزاداروں کی عزا پہ، فرش عزا پہ آ کر کے بیٹھے، اسے بھی زندگیاں عطا ہوتی ہیں۔ بس کربلا انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، حیات بخشتی ہے، زندگی جاویدان عطا کرتی ہے۔ اگر انسان زندہ رہے 100 سال زندہ رہ سکتا ہے، 100 سال زندہ، پھر بھی حیات جاویدان عطا نہیں ہوگی۔ عزیزو اور دوستو، حیات جاویدان حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو کربلا کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو عاشورہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ مگر عاشورہ مانگتی بھی بڑا کچھ ہے، عاشورہ اتنی آسان بھی نہیں ہے، ایک آگ کا دریا ہے کہ جس میں ڈوب کے جانا ہے۔ توجہ کیا؟ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر زندگی چاہیے ہے، حیات چاہیے ہے، تو صرف کربلائیوں کو، عزاداروں کو، امام حسین علیہ السلام کو رسم کے اندر نہیں رہنا ہے، کربلا میں داخل ہونا ہے، عاشورہ میں آنا ہے، مجلسیں منانی ہیں،
تو پھر انہیں رسم و رواج کے حد تک نہیں باقی رکھنا ہے۔ توجہ کیا، آپ مجالس سن چکے ہیں، میں صرف وہی فرض نبھا رہا ہوں کہ جو ایک ضروری سمجھتا ہوں، باقی اپنے فضائل سنے ہوں گے اس وقت تک، اب تک آپ نے نذرانہ عقیدتیں سنا ہوگا۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیجیں تاکہ میں جلدی سے سورہ توبہ آیت نمبر 119 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلا حکم ہے عزت پروردگار کا، کردگار کا، خدائے متعال کا، کہ سبھی مومنین سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے، یہ حکم ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، اللہ کی رضا کی خاطر سر خم تسلیم کر لیں، جھک جائیں خدا کی رضا کی خاطر، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کر لیں۔ توجہ کیا، اور اس کے بعد دوسرا ایک معیار بتا دیا ہے، دوسرا ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، قاعدہ کلی بتا دیا ہے۔ توجہ کیا، قاعدہ کلی یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، تلاش کریں کہ صادقین کہاں کہاں ہیں، تلاش کریں کہ صادقین کون کون ہیں، ان کے ساتھ ہوتے چلے جائیے۔ اس لیے ہم بغیر کسی تمہید کے یہاں پر چلے آتے ہیں، ہم یہیں کیوں نہ نمونہ عملی تلاش کریں، اپنے لیے آئیڈیل تلاش کریں، عملی نمونے تلاش کریں کہ جس کربلا میں بیٹھے ہیں کیا ہمارے پاس یہاں پر صادقین کی نمونے ملتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، کوئی مسلکی، کوئی فرقی، کوئی تناد، کوئی تضاد، ہر طرح کی بحث کو اپنے ذہنوں سے الگ کر دیں، کسی طرح کی سیاست، کسی طرح کی پالیسی، ہر چیز کو اپنے ذہن سے الگ کر دیں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم ایک اپنی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ثقافت بخشی ہے، ہمیں ایک رسم اور آداب عطا کیا گیا ہے، محرم اذا، اس سے چپک جائیں، اسی کے ساتھ، اسی کے دامن سے لگ جائیں۔ توجہ کیا، اس سے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا، اسی نے ہمیں سال ہا سال زندہ رکھا ہے، اسی کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو جلا اور ہماری عزتوں کو بلندیاں عطا ہوتی ہیں۔ توجہ کیا، اب توجہ سے کہ انسان کو صادقین کے ساتھ ہونا ہے۔ کربلا ہمارا راستہ ہے، کربلا ہماری راہ ہے، ہم قوم کربلائی ہیں۔ توجہ کیا، ہم اسی کربلائی راستے سے وہ صدق اور صادقین کا راستہ انتخاب کرتے ہیں کہ جس کا پروردگار متعال نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کربلا راستہ ہے اس چیز کا کہ انسان اپنے امام کو پہچانے، انسان اپنے اس امام کو پہچانے کہ جس کے پیچھے اس کو چلنا ہے، جس کو اپنا قائد اور رہبر ماننا ہے، جس کو اپنا سب کچھ ماننا ہے۔ توجہ کیا، تو ہم مان چکے ہیں امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان پر ہماری جانیں قربان، ان پر ہمارا مال قربان، ان پر ہماری حیات قربان، ان پر ہمارا سب کچھ قربان۔ توجہ کیا، امام حسین علیہ السلام ہمارے راہ ہیں، ہمارا راستہ ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی مختصر سی یہ جو کربلا ہے، یہ ہمیں درس کیا دیتی ہے، یہ ہم سے طلب کیا کرتی ہے؟ کربلا اور امام حسین علیہ السلام ہم سے طلب کرتے ہیں وہی چیز، کوئی زیادہ چیز نہیں طلب کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے میں فرق بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بالکل ایک دم صاف اور شفاف ہو کر کے کربلا کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اور کربلا کے راستے میں یہ ہے کہ تم دنیاوی زر کو برق کو چھوڑ دو، تم تمام تر سیاستوں کو چھوڑ دو، تم سب ایک کلمے کے نیچے جمع ہو جاؤ، اور وہ کلمہ ہے ابوالفضل العباس جیسا کلمہ۔